بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وقال تعالى: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذه بلهزمتيه يعني شدقيه فيقول: أنا مالك أنا كنزك، أو كما قال. لوگوں کی عادت ہے کہ رمضان المبارک میں روزوں کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ آپ سمجھ لیں کہ اسلام کی ان 5 بنیادوں میں سے ہے، اسلام کے ان 5 ستونوں میں سے ہے جن کے اوپر اسلام قائم. بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد رکھی گئی 5 چیزوں پر: شہادت ان لا الہ الا اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا. اس کے علاوہ 500 سے زیادہ مرتبہ قرآن کریم میں نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ حکم آیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اتنا بنیادی عمل ہے. مور دین 500 ٹائم، 500 سے زائد مرتبہ قرآن کریم نے زکوٰۃ کے حکم کو بیان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی اتھارٹی صرف ایک بار کسی مسئلے کو بیان کر دے کافی، لیکن چاہے کہ اس کو بار بار دہرایا، کلام الہی میں دہرایا، اس میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہوتی. 2000 کی تاریخ، 2000 سال کی تاریخ وہ چند صفحات میں بیان کر کے گزر جاتا. وہاں 500 مرتبہ کا ٹائم نکالنا مانا رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بنیادی قسم کا فرض ہے. اور ویسے بھی جب اس کو بنیاد قرار دے دیا تو اس کی سینس میں پچھلے جمعے میں روزے کے حوالے سے سمجھا چکا ہوں کہ مکان کی ایک بنیاد کھسک جانے کے بعد وہ مکان رہنے کے قابل نہیں بچتا، آرام کے قابل نہیں بچتا. اس کو قیامگاہ اور آرام گاہ نہیں کہا جا سکتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو مصیبت کی جگہ یا اندیشوں کا گھر کہا جا سکتا ہے. اسی طرح سے اگر کسی شخص کے ایمان میں اور اس کے اسلام میں زکوٰۃ سرے سے نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایمان اس قابل نہیں ہے کہ جس پر ڈیپینڈ کیا جا سکے، ڈیپینڈیبل نہیں ہے، انحصار کے قابل نہیں ہے. میدان محشر میں یہ کھوٹا سکہ چل جائے گا، کہا نہیں جا سکتا. اس لیے کہ یہاں بنیاد مفقود ہے. چھوٹے چھوٹے اعمال کے حوالے سے تو کہا جا سکتا ہے تو اس کی بھرپائی کسی نہ کسی طرح ہو جائے گی، لیکن فرائض کی بھرپائی کے لیے کوئی اس کا متوازی ہوتا ہی نہیں. تو پہلی بات، قرآن کریم نے اس کو بہت اہمیت، بڑی طاقت، بڑی قوت کے ساتھ بیان کیا. کوئی پیرایا، کوئی سینٹینسی اور کوئی ورڈنگ ایسی نہیں جس کا استعمال نہ کیا ہو. آرڈر، خبر، اس ساری چیزیں استعمال کی گئی ہیں جو بھی کسی گرامر میں ہوتی ہے. اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست تاکید کی ہے، اور ساری چیزوں کو بالتفصیل علیحدہ کر کے بیان کیا. بکریوں کی زکوٰۃ کیا ہوگی، تفصیل سے بیان کیا. اونٹوں کی زکوٰۃ کیا ہوگی، تفصیل سے بیان کیا. گائے کی زکوٰۃ کیا ہوگی، تفصیل سے بیان کیا. اسی طرح سے سارے جانوروں کی تفصیل، کس زمین میں کب کیسی زکوٰۃ ہوگی، زمین کیسی ہوگی تو زکوٰۃ کیا ہوگی. میں اس کی تفصیلات یہاں ذکر نہیں کر رہا. جس کو اس طرح کی ضرورت ہے، جس کے پاس اتنی بکریاں اور جانور ہوں، وہ رابطہ کر سکتا ہے. لیکن سردست آپ مال کی زکوٰۃ سمجھیں، مال نامی کی مال کی زکوٰۃ سمجھیں کہ اگر کسی کے پاس پیسہ ہے یا کسی کے پاس سونا اور چاندی ہے یا کسی کی دکان پر مال تجارت ہے، بزنس کا سامان ہے، تو اس میں زکوٰۃ کا سسٹم کس طرح لاگو کیا جائے گا، وہ اتنا سا مسئلہ آپ سمجھ لیں بنیادی طور پر. پہلے تو اس سے حقائق جان لیں کہ قرآن کریم نے اس وضاحت کے ساتھ، اس تفصیل کے ساتھ، اس طاقت کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کیا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل اور قوت کے ساتھ اس کو بیان کیا، بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو مال عطا کیا اور پھر اس نے زکات ادا نہیں کی، مثل له یوم القیامۃ شجاعا اقرع له زبیبتان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے مال کو ایک سانپ میں کنورٹ کر دیں گے، ایک سانپ میں کنورٹ کر دیں گے، ایسا سانپ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ بوڑھا سانپ ہے، اس کے بال جمع ہے، اقرع سیاہ، لہو زبیبتان، اس کے دو نشان ہوں، یہ دو نشان والا سانپ انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ اس کو آپ تفصیل میں جانتے ہو، سائنٹیفکلی تو بات الگ ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے زہر کو بیان کیا اور فرمایا جو سانپ ذوالطفیلتین ہوتا ہے، دو نشان والا جو سانپ ہوتا ہے، اس کی خصوصیت اور اس کے زہر کی چھمتا یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی پریگننٹ عورت، کوئی حاملہ عورت اس کی آنکھوں سے آنکھ ملا لے تو اس کا بچہ گر جائے، اگر کوئی صحیح سالم آدمی اس کی آنکھوں سے آنکھ ملا لے تو اس کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہے۔ یستطار الحبل ویطمسان البصر، یہ الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایسے زہریلے سانپ میں یہ سارا کا سارا مال کنورٹ کر دیا جائے گا، اور پھر وہ سانپ اس کے اس جبڑے کو یأخذ بلہزمتیہ، یعنی شدقیہ، یہ شدق کہلاتا ہے، یعنی دونوں جبڑوں کو اس طرح سے جکڑنے کے بعد سامنے آ کر کے بات کرے گا اور کہے گا انا مالک، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا مال، انا کنزک، میں ہوں تیرا وہ مال کہ جسے تو نے چھپا کے گاڑ کے دفن کر کے رکھا تھا، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ابھی دور سے دیکھ لیں تنہائی میں سانپ تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس وقت یہ کنڈیشن ہوگی تو کیا ہوگا؟ باقاعدہ ڈسے گا، ڈسنے کی پوری تکلیف ہوگی، لیکن چونکہ مرنے کا پراودھان ختم ہو چکا ہے اس لیے مرے گا نہیں، بار بار تکلیف رہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسی سلسلے کو، اسی وعید کو، زکات نہ ادا کرنے کے سسٹم کو اور اس کا جو کرائم ہے اس کو جب بیان کیا تو اس کے لیے وہاں پیرایا دوسرا ہے، پارہ نمبر 10 سورہ توبہ کی آیت، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ پروسیجر یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو سونے کو اور چاندی کو چھپا کر کے رکھتے ہیں، ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اس کی زکات ادا نہیں کرتے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، ان کو آپ دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ یہاں پہ مذاق اڑایا گیا ان لوگوں کو، الفاظ کیا استعمال کیے گئے؟ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے، فبشرہم، یہ مذاق اڑایا قرآن کریم ان لوگوں کا کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دیا، مال و دولت کہیں سے نہیں آتا، اللہ تعالیٰ عطا کرتا، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ اس عذاب کا ایک آرٹیکل یہ ہے، اس عذاب کا ایک آرٹیکل ہے، اس کو بیان کیا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس سارے سونے چاندی کو پگھلا کر کے ایک تختہ پتھر بنایا جائے گا اور اس کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ یحمى، حمیہ یحمى کے معنی آتے تپانا، گرم کرنا۔ فتکوی بہا جباہہم، پھر اسی پتھر کو جب وہ لال ہو جائے گا تو اس سے اس کی پیشانی کو داغ دیا جائے گا، وہ اس کی پیشانی میں چپکا دیا جائے گا، جس سے پیشانی جھلس جائے گی۔ جہنم کی آگ میں تپایا ہوا کتنا فورن ہائٹ ہوگا اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ آپ کا سیزا اور آپ کا یہاں کتنے پہ پگھلتا ہے؟ یہاں کی آگ 70 درجہ مائنس ہے اس سے پہلے اس کا چہرہ جھلسا دیا جائے گا۔ وہ جنوبہم، پھر دوبارہ گرم کر کے اس کے پہلو کو داغ دیا جائے گا۔ وہ ظہورہم، پھر اس کے بعد اس کی پیٹھ داغ دی جائے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ کوئی ضرورت مند اور کوئی محتاج اور کوئی مدرسے والا جب آتا ہے تو آدمی سب سے پہلے اپنے چہرے سے ہی غلط تاثرات پیش کرتا ہے، یا تو چہرہ پھیر لیتا ہے یا چہرے پر شکن آ جاتی ہے تو اسی شکن والی پیشانی کو داغ دیا جائے۔ اس کے علاوہ رخ پھیر کر کے کہہ دیتا ہے، کبھی کبھی رخ پھیر لیتا ہے، پہلو دکھا دیتا ہے تو پہلو کو داغ دیا جائے، اور کبھی کبھی بالکل پیٹھ دکھا کے چل دیتا ہے تو پیٹھ کو داغ دیا جائے۔ آپ بتائیے کیا ہم اس کو برداشت کر سکیں گے؟ ظاہر سی بات ہے نہیں برداشت کر سکتے۔ تو اللہ کے واسطے چند پیسوں کی خاطر اتنا بڑا عذاب مول نہ لے اور اس سسٹم کو پوری طرح سے سمجھ لیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، آپ سمجھیں، آپ نہیں سمجھ سکتے، آپ نہیں سمجھتے ہیں، لیکن دوسرے سمجھتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم قائم کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو غریب بنا دیا جو خط افلاس سے نیچے BPL میں رہتے، اور کچھ لوگوں کو مڈل کلاس بنا دیا، آپ کو معلوم ہے، اور کچھ لوگوں کو ہائی پروفائل کر دیا، ان کے پاس بہت ساری دولت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آزمانے کے طریقے ہیں، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، دھیان رکھیے، کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ لکھپتیوں کو پلک جھپکتے ہی مہینہ گزرنے سے پہلے فٹ پاتھ پہ آتے دیکھا ہوگا آپ، اور کسی فقیر کو، مفلس اور تنگدست کو مہینہ بھر میں ہائی اپ کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محنتوں کا دخل نہیں۔ کئی پیڑھیاں کاریگری کرتے سوئی کھینچتے مر گئی، اور کوئی بچہ جیسی کارخانہ کرتا ویسے ہی لاکھوں میں گھیرنے لگتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس سسٹم پہ کسی کا کوئی بھی، اس پہ کسی کی دسترس اور کسی کا قابو نہیں ہے۔ یہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ اگر اس ایگزامپل سے آپ عبرت حاصل کر سکتے ہو تو بہت بہتر۔ تو اس لیے سیدھی طرح سے جانیے کہ جو کچھ بھی ملتا ہے خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کے اوپر آپ کو امتنان و تشکر پیش کرنا ہے، اور اس کا طریقہ زکات ہے۔ اب ایک آدمی کو تنگدست بنا دیا، بیچارہ دن بھر رکشہ کھینچتا ہے، تب جا کر کے افطار کا سامان بچوں کے لیے لاتا ہے، اور ایک آدمی بیٹھا ہے اپنا تھوڑا بہت محنت کرتا ہے، اس سے کام چلا لیتا ہے، اور ایک آدمی تو AC میں پڑا ہے اور لاکھوں کا ٹرن اوور صبح سے شام تک ہوتا رہتا ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کی قابلیت سمجھتا ہے تو مارا جائے گا قارون کی طرح۔ قارون نے بھی کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یار اس کو خرچ کیا کر، اس کو خرچ کیا کر، تجھے جتنا ضرورت ہے اپنا روک لے، باقی خرچ کر غریبوں میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا کیا، چل لگا رہے یہ تو میرے اپنے علم اور اپنے ہنر اور اپنے فن سے کمایا ہوا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فخسفنا بہ وبدارہ الارض، تمام خزانوں سمیت اس کو زمین کے اندر دھسا دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یتجلجل الی یوم القیامہ، کہ قیامت تک وہ اسی طرح سے اوپر نیچے ہوتا رہے، سینٹر گریویٹی کے ساتھ، کشش کے ساتھ اوپر نیچے ہوتا رہے۔ آپ سمجھیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر نیچے جو بنایا ہے، دراصل عبادات میں دو بہت بڑے باب ہیں، عبادات میں دو بہت بڑے باب ہیں، دو بہت بڑے دروازے اور سرچشمے ہیں۔ یہ سمجھیں کہ دو بڑی کسوٹیاں ہیں، نمبر 1 صبر اور نمبر 2 شکر۔ آپ عبادات کو بھی اگر ان پہ انحصار کرنا چاہیں، انہیں تقسیم کرنا چاہیں، ڈیوائڈ کرنا چاہیں، تو وہ ان پارٹس میں ڈیوائڈ ہو سکتے ہیں۔ زکات یہ شکر میں آتا ہے، حج یہ بھی شکر میں آتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، اور روزہ صبر میں آتا ہے۔ تو آپ تمام عبادات کو ان دو پارٹس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ ایک صبر اور ایک شکر، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو مطلوب ہیں بندے سے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ پیسہ دونوں چیزوں کا سبب اور ذریعہ ہو سکتا ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ بار الہ میں مستحق نہیں تھا، مجھ سے زیادہ طاقتور، مجھ سے زیادہ اچھے نسب والے، مجھ سے زیادہ اچھی برادری اور خاندان والے، اور مجھ سے زیادہ خوبصورت لوگ زمین پہ ہیں، لیکن ان کو تو نے نہتا، کنگال اور مفلس رکھا، اور مجھے تو نے یہ دولت عطا کر دی۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، جو تیرا حکم ہو میں بجا لانے کو تیار ہوں۔ کیا حکم ہے؟ 2.5% دینا ہے صرف، اور اس کے علاوہ بقرعید میں قربانی کرا دینا ہے، اور اس کے علاوہ رشتے دار کوئی پریشان مل جائے، کوئی پریشان حال ہو، وہ دے دیں، اس کو دے دیا جائے۔ ہم نے مانا کہ پیسے کی کشش بہت زیادہ ہوتی ہے، آدمی جیب سے نکالتے ہوئے بہت گھبراتا اور پریشان ہوتا ہے، بڑا پشیمان ہوتا ہے، بہت مشکلات پیش آتی ہیں، لیکن مشکلات کا نام بھی تو عبادت ہے، یہ کاہے بھول رہے؟ جتنی مشکلات تمہارا دل افورڈ کر جائے اتنی تیزی کے ساتھ ریڈنگ وہاں چل جاتی ہے، نوٹ ہو جاتا سب۔ جتنی زور کا جھٹکا دل کو لگے گا، فجر میں اٹھنا، تہجد پڑھنا زور کا جھٹکا ہے، ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اس سے نفس کچل جاتا ہے، زبردست نمبرات لگ جاتے ہیں، مارکس بن جاتے ہیں۔ تو آپ سمجھیں کہ پیسے کا نکالنا یہ بڑا مسئلہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر زبردست قسم کا نتیجہ بھی تو دیا۔ نمبر ایک اس سے تمہارا مال صاف ہو جائے گا، زکا یزکی تزکیۃً، اس مجلس میں مفتی صاحب بھی تشریف فرمائے ہیں۔ تو زکا یزکی تزکیۃً کے معنی ہے صاف کرنا، آپ کا مال بالکل صاف ہوگا، فریش ہو گیا، اس پہ کوئی بھی آپدا، کوئی بھی آپتی اس پہ کام نہیں کر سکتا، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی بلا آپ کے اس مال کو ڈیمیج نہیں کر سکتی، یہ طے ہے، زکات گارنٹی دیتا ہے اس چیز کی ضمانت۔ زکات کے معنی صفائی، آپ سمجھ رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اگر یہ میل باقی رہے گا تو باقی سب کو دیمک لگا کے ختم کر دیں، آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو آپ کا مال صاف ہو گیا، پہلا اچیومنٹ، پہلا نفع کہ مال صاف ہو گیا۔ دوسری بات کہ آپ کی چچی پریشان تھی، آپ کی ممانی پریشان تھی، آپ کی خالہ پریشان تھی، آپ کا چچا قرض میں مبتلا تھا، آپ نے کہا کہ چچا قرض ہے آپ کے اوپر، تھوڑی سی مدد ہم سے قبول کر لیں۔ چچا پریشان حال ہے، بیمار ہے، کم پونجی ہے، بڑا خاندان ہے، تو معلوم ہوا
2000 रुपए निकाले जेब से और दे दिए चचा को, इसे साहब बच्चों के कपड़े मेरी तरफ से बनवा दें। ज़कात की नियत कर लिया आपने, तोहफा कह दिया, हदिया कह दिया, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, आप कह दें। आप बताइए, आपने सिला रहमी की, सिला रहमी का सवाब हुआ। आप बताइए, इससे आपके त्योहार में, आपके अखलाक में और साथ साथ आपके रिश्ते में कितना बैलेंस पैदा हो। जो छोटी मोटी चपकलिश होगी, जाहिर सी बात है चचा के घर से चपकलिश रहती ही रहती है, लेकिन इस तरह की चीज कर देने के बाद आप बताइए ये चपकलिश जाती रहेगी कि नहीं। ये फायदा नंबर 2 नोट कर ले, बहुत बड़ा फायदा है, आप समझ रहे हैं। उसके अलावा ये माल बढ़ेगा, ये माल बढ़ेगा। जो शख्स ज़कात अदा करता है माल बढ़ता है। गारंटी, अब्दुल रब की गारंटी का मतलब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और कुरान करीम के इस मजबूत और मुस्तहकम निजाम के बाद मैं गारंटी दे सकता हूँ कि माल बढ़ेगा। ये 2 साल पहले फतेहगढ़ में कुछ नौजवानों को तैयार किया, उन्हें समझाई, लेटी गिरेटी तफसीलात समझाई ज़कात की, और उसके बाद उनसे कहा कि ज़कात अदा करो, बढ़ेगा इंशाल्लाह। तो अगले ही साल वो बंदा आके कहता है कि मौलाना आपकी तो दोगुनी देना पड़ रही, अब की तो दोगुनी ज़कात अदा करना पड़ रही। तो पहले सुनते ही तो आप ये जुमला जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि अरे क्या हो गया, तो नुकसान हो गया, लेकिन फौरन समझ में आ जाता है कि जितना बैलेंस पिछले साल था उससे जस्ट डबल हो गया, तभी तो दोगुनी ज़कात देना तक पड़ रही, तभी तो दोगुनी ज़कात देना पड़ रही। इसका मतलब है कि ये मुसलसल बढ़ता है, एक गारंटी। उसके बाद तीसरी बात और बहुत बड़ी बात, वअक़ीमुस्सलाता वआतुज़्ज़कात वअक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कि तुम ज़कात अदा करो, अपनी खाला को दे आओगे, अपनी भांजी को दे आओगे, अपने बालिग भतीजे को दे दोगे, ठीक है, और क्या नाम, अपने चचाजाद भाई को दे दोगे या अपने पड़ोसी को दे दोगे। दिया तो तुमने इधर, लोगों ने सलाम करना शुरू कर दिया, रिश्तों में बैलेंस पैदा हो गया, माल तुम्हारा साफ हो गया। उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद कि ये दिया हुआ सारा का सारा मेरे जिम्मे कर्ज, ये तुम्हारा सारा का सारा मेरे जिम्मे कर्ज, वअक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, ये मेरे जिम्मे कर्ज है। और बताओ अल्लाह तबारक व तआला से ज्यादा किसके पास कर्ज महफूज रह सकता है और कौन सबसे ज्यादा देने वाला है? अल्लाह ताला की जात, वलिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, आसमान और जमीन के सारे खजाने उसके पास, वइंदहु मफ़ातिहुल ग़ैब, जो कुछ हमें दिखाई नहीं पड़ता, जो खजाने हमको दिखते नहीं, वो सारी की सारी चाबी का छल्ला कहाँ है? अल्लाह ताला के इख्तियार में। तो जिसने ये कह दिया कि ये मेरे जिम्मे कर्ज है, क्या उसकी अदायगी में कुछ रह जाएगा? दैट्स फाइनल। इससे ज्यादा सच्चाई कुछ नहीं कि ये अदा हो के रहे। और वो कर्ज क्या है? हम उठा के रख रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, रोजाना पासबुक निकाल के देखते हैं कि अब इतने हो गए, अब इतने हो गए, अब इतने हो गए, ठीक है, रोजाना देखते हो, खुश होते हैं। ये क्या है? खट से अटैक पड़ेगा, गए आप काम, तो किस बैलेंस कहाँ गया? बैलेंस टिक्का बोटी होकर के तकसीम हो जाएगा। जिसे आपने चुन चुन के रखा, आपके काम नहीं आया, बल्कि अब बच्चे इससे शराब पिएंगे, इससे सट्टा लगाएंगे, इससे खूबसूरत मुकाबले पे मकान बनवाएंगे, तो ये तुम्हारे खाते में गड़बड़ लिखा जाएगा। याद रखना, ये गुनाहों का स्रोत तुमने खोला है, इसका सरचश्मा तुमने जारी किया है, इसका नुकसान तुमको पहुंचेगा। जो ज़कात में अदा कर दिया, जो सदक़े में दे दिया, जो पहन लिया, जो खा लिया, वो तुम्हारा है। ये माल वो है जो वारिसों का है, जिससे बहुत ज्यादा तुमको मोहब्बत और लगाओ। ये वो फाल है, ये वो फाउल है, ये वो गलती है कि जिसे हम आंखों से देखते हुए और समझते बूझते जानते हुए कर रहे हैं। तो आप समझें कि ज़कात की अदायगी ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर आपको माल रोक के रखना है, आपको मालूम है इधर कारोबार चल रहा है, एक बार मद्दा आया सबका, एक बार लिंक टूट गया, कोई ऑर्डर फेल हो गया, चले गए कोमा में। अगर इस तरह के हादसात से बचना है, इस तरह के झटकों से बचना है, तो याद रखना ये पिलर खड़े करना पड़ेगा। इनके बाद में झटके नहीं आया करते। ज़कात अदा करने के बाद, माल के हुकूक अदा करने के बाद में अगर तुम्हारा कोई जेवर, तुम्हारा कोई पैसा गिर भी गया, पर्स गिर भी गई, तो वापस कर जाएगा। सैकड़ों तजुर्बात इस तरह के। बल्कि हालात तो ये हैं, अब तो मालूम नहीं, पहले डाकुओं का हाल ये था कि जो बहुत बड़े बड़े डाकू हुआ करते थे, उन्हें जब डकैती डालना है, मुखबरी तो हो गई, डकैती डालना है, तो पहले तफ्तीश कर लेते थे कि इस घर का जो मालिक है ये अपने माल की ज़कात तो अदा नहीं करता। अगर ज़कात अदा करता है तो हाथ नहीं डालते, मालूम है पकड़ जाएंगे, रात में किसी टाइम जान चली जाएगी, किसी के निशाने पे चढ़ जाए। ये हालात थे उन लोगों के, ये यकीन था। अब तो ज़कात देना ही हमने छोड़ दिया, ज़कात देना ही छोड़ दिया। आप बताइए, 1000 में एक व्यक्ति ऐसा ला पाएंगे आप जो अलल हिसाब ज़कात अदा करता हो? बहुत से तो वो हैं जो पूरे साल 1-1 रुपया फकीर को देते रहते, हो सकते वो हमारी ज़कात को। ज़कात एक सिस्टम है, उसका अपना मसला है। उसमें सबसे जो बुनियादी जो बेस है, जिसका जो पिलर की हैसियत रखता है, वो ऑनरशिप है। आप समझ लें इसको, ऑनरशिप यानी आपने जो पैसा 2.5% निकाला है, उसका मालिक बनाना पड़ेगा किसी गरीब।
آپ چاہے ڈائریکٹ اس کے مکان میں جا کے لگا دیں، غلطی ہے. آپ چاہے مدرسے میں ڈائریکٹ لگا دیں جا کر کے، غلطی ہے. اس کا آنر بنانا پڑے گا، مالک بنانا پڑے گا. جب تک کوئی غریب اس کا مالک نہیں ہو جاتا، آنر نہیں ہو جاتا، زکات ادا نہیں ہوگی. اس رکن کو بہت اچھی طرح یاد رکھیے گا. اس میں آنر بنانا شرط ہوتا ہے. زکات جب ادا ہوگی جب مالک ہو جائے، غریب مفلس مالک ہو جائے، اس کا ہاتھ میں آپ دے دیں، آنرشپ کمپلیٹ ہو جائے تب زکات ادا ہو جائے، اس سے پہلے نہیں. اس کے علاوہ کتنے پہ زکات ہوتی ہے؟ 52.5 تولہ چاندی. یہ سب سے چھوٹا یونٹ ہے، یہ سب سے تیزی کے ساتھ پکڑتا ہے. ورنہ 7.5 تولہ سونا ہے. بہت سے ہمارے ایسے لوگ ہیں جنہیں پتہ چل گیا کہ 7.5 تولہ سونے کے اوپر زکات ہوتی ہے، تو وہ 7.5 تولہ گنتے رہتے ہیں. بہت کم ایسی اسامیاں ہیں کہ جن کے پاس 7.5 تولہ سونا ہوگا. 2-4 میں ادھر رہتے ہیں سب، تو آدمی سوچتا ہے اس پہ زکات نہیں. سمجھ لیں اچھی طرح سے اس کو. ہر عورت کے پاس کچھ نہ کچھ چاندی ضرور ہوتی ہے. پاجیب چاندی کی پہنی جاتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کچھ نہ کچھ ایک چھلا تک کم از کم چاندی کا ہوگا. سونا اگر خالی سونا ہے، آپ کے پاس ایک بھی پیسہ نہیں، ضرورت سے زائد کوئی پیسہ نہیں، 150 100 روپے 200 500 1000 روپے جیب میں پڑے رہتے ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ کے پاس خالص سونا ہے اور نہ تو پیسہ ہے اور نہ ایک چھلا چاندی کا ہے، تو ٹھیک ہے، اس وقت تو نصاب سونے کا ہی مانا جائے گا. جب خالص سونا کچھ ہے ہی نہیں، تو جب وہ 7.5 تولہ ہو جائے گا تب اس کا نصاب کمپلیٹ مانا جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کے پاس تھوڑا سا 5000 روپیہ بھی رکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 1 تولہ سونا ہے، 1 تولہ سونا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مل کر کے ترنت چاندی کا نصاب پورا کر دے. 600 گرام چاندی کتنے کی ہوتی ہے؟ 600 گرام چاندی، 612 گرام چاندی. کیا نام ہے، ہمارے محققین علماء نے تھوڑا سا اختلاف کے ساتھ لکھا ہے 612 گرام چاندی. مان لیں 612 گرام چاندی جس شخص کے پاس ہو، کتنا ہوا؟ 61 تولہ ہو گیا. 61 تولے کو آپ دیکھیں گے کتنا 37 ہزار روپے میں ہو جائے گا. 37,000 روپے کے اوپر جا کر کے نصاب بن جاتا. سپوز دیٹ آج کی تاریخ میں چاندی کا بھاؤ کیا ہے آپ سمجھ لیں، اس کو 612 سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو رزلٹ آ جائے گا سامنے. تو جس کے پاس تھوڑا سونا اور تھوڑا روپیہ ہے، اس کو ملا کر کے دیکھیں گے کیا اس کے ذریعے سے، کیا اس مال سے 612 گرام چاندی خریدی جا سکتی ہے. اگر خریدی جا سکتی ہے تو اب صرف یہ دیکھا جانا ہے کیا سال اس کے اوپر گزر گیا. اگر 1 سال آپ کے پاس یہ رہ گیا تو آپ کے اوپر زکات فرض ہو گئی. اب ٹوٹل میں سے 2.5% آپ کو الگ کرنا، 2.5% آپ کو الگ کرنا ہے. یہ زکات کا نظام. اسی طرح سے تھوڑا سا سونا ہے ہماری بیوی کے پاس، کان ہے، ناک ہے، تو اتنا سونا ہے اور ساتھ ساتھ پاجیب ہے. جیسے ہی اس کو ملایا تو معلوم ہوا 600 گرام کیا، آدھا کلو چاندی کو، کیا نام ہے، 3 پاؤ چاندی کے برابر قیمت ہو گئی. اس کے اوپر زکات فرض ہو جائے. اب وہ کہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم کہاں سے زکات ادا کریں گے؟ 2,500 روپیہ ہو گیا یا 2,000 روپیہ 1,500 ہو گیا، نہیں مانا جائے گا. اس لیے کہ زکات انسان کی ضرورت ہے، زیور انسان کی ضرورت نہیں ہے. وہ عورت بغیر زیور کے بھی عورت رہ سکتی ہے. اور سچائی یہ ہے کہ وہ بغیر زیور کے ہی عورت بنی رہتی. جب کہیں جاتی ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے کسی پارٹی وغیرہ میں تب پہن لیتی. شوہر بیچارہ جھوٹتے ہی رہ جاتا. اس کو تو وہ ننگی ناک اور ننگے کان اور ننگے ہاتھ اور ننگے پیر دیکھنے کو ملتے ہیں، اور بدبودار کپڑے جس میں لہسن اور پیاز کی اور مسالے کی بدبو آ رہی ہوتی ہے. جب کسی پارٹی میں جاتی ہے، حلوے دیکھنے والے ہوتے ہیں، تب یہ سارا کا سارا استعمال کیا جاتا ہے. ارے مردوں کو تو چاہیے سارا اٹھا کے پھینک دو، کسی کام کا ہی نہیں ہے، تمہارے کام ہی نہیں آتا. اسکوٹر بٹھائے ہو، پیچھے آگے جا رہے ہو، پیچھے سارا جہان دیکھ رہا، تمہیں نہیں دے سکتے. آپ سمجھے؟ کہیں نہ کہیں بدتمیزی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حسرت کا اظہار کیا کہ کاش میری امت سونا نہ پہن. آپ سمجھیں یہ کہیں نہ کہیں کوئی بہت بڑی عبادت نہیں ہے، یا کسی کا مالک نصاب ہو جانا اس کے اوپر زکات فرض ہو جا رہا ہے، یہ کوئی بہت بڑا اچیومنٹ نہیں ہے. مصیبت تو ہو سکتی ہے. میں نے کہا کہ مالدار ہونا اللہ کی بارگاہ میں جرم تو ہو سکتا ہے، کمال نہیں. تو اس لیے اس کے علاوہ ہماری جو دکان میں سامان بھرا ہوتا ہے یہ تو ایک دم پرفیکٹ مال تجارت ہے، اور اس کے اوپر زکات لازم. یاد رکھنا، اس سے تو فرار ہی نہیں. یہ زبردست مال نامی. تو آپ سمجھیں، آپ اندازہ کر کے دیکھیں 85% لوگ ایسے ہیں شہر میں، کم از کم 85% عورتیں وہ ہیں جن کے اوپر زکات واجب ہے. لیکن ادا کرنے والوں کی تعداد 0.1 یعنی 1000 میں ایک، جو علل حساب اپنے زیور کو تولوا کر، اپنے ایک ایک پیسے کو گن کر رتی اور آنا پائی سے زکات ادا کرتے ہیں. یاد رکھنا، اگر 1 روپیہ بھی بچ گیا، اول تو زکات کا جو پرسنٹیج ہے 2.5%، لاکھ پہ 2,500 روپیہ ہے. اگر آپ نے اس کو روک لیا تو وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آگ کا انگارہ ہوتا ہے. آگ کے انگارے کو بھی کسی کاغذ کی گڈی پہ رکھ دیجیے، تھوڑی دیر کے بعد گلا کے ختم کر دے گا، اور ذرا سی ہوا مل گئی تو پورے کا پورا آوا کا آوا تباہ کر کے رکھ.
یہی کنڈیشن ہے زکات کے اس مال کی کہ اگر وہ مال کے ساتھ لگا رہا تو وہ ڈاکٹر کھائے گا یا پولیس والے کھائیں گے یا کورٹ اور کچہری میں جائے گا یا مقدمات میں جائے گا. دھیان رکھنا بہو کے ساتھ جو مقدمہ چل رہا ہے اس میں سارا کا سارا چلے گا. اور یہ سارے راستے ہیں, یہ سارے کے سارے عذاب ہیں. اور جس مال کی زکات ادا ہو جائے وہ سالڈ ہے, اس پہ کوئی بھی حادثہ اثر نہیں کر سکتا. یاد رکھیے اس کے ارد گرد سکیورٹی ہوتی ہے. تو آپ سمجھیں زکات ادا کر رہا ہوں, زکات کن لوگوں کو دینا ہے؟ صرف اپنے اصول اور فرو بچا کے رکھیے, یعنی اپنا بیٹا, پوتا, پڑ پوتا, ان لوگوں کو بچا لیجیے. آپ سمجھ رہے ہیں, بیٹی پوتی ان کو بچا لیجیے. اور اوپر باپ, دادا, پردادا ان لوگوں کو بچا لیجیے. باقی سب کو دے سکتے ہیں. آپ سمجھیے قریب سے بھائی کو دے سکتے ہیں, بہن کو دے سکتے ہیں, ماموں کو دے سکتے ہیں, خالو کو دے سکتے ہیں, خالہ کو دے سکتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی مالدار آدمی, چچا کے پاس پیسہ ہے, سپوز ہے چچا کے پاس پیسہ ہے یا بھائی کے پاس پیسہ ہے, بھائی کے پاس پیسہ ہے, اس نے 1,00,000 2,00,000 روپیہ بچا کے رکھا ہے, اس کی 2 بیٹیاں ہیں, شادی کرنا ہے, تو اس کی وجہ سے وہ بچوں کے کپڑے نہیں بنا رہا عید سے, یا کپڑے بنا رہا تو ایسے ہی 10-20 روپے میٹر والے کپڑے. ان بچوں کا دل خون ہو جائے گا جس دن سارے کے سارے لوگ, سارے کے سارے محلے کے بچے قیمتی کپڑے پہن کے نکلیں گے. ایسی صورتحال میں صرف اتنا دیکھنا ہے کہ یہ بچہ بالغ ہے, یہ آپ کا بھتیجا بالغ ہے, یہ آپ کا جسے شہزاد بھائی ہے یہ بالغ ہے. آپ نے کھٹ سے 1,000 روپیہ اس کو پکڑا دیا کہ تم اس کے کپڑے لے آؤ, تم اس کے کپڑے لے آؤ, کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے تحفہ کہہ دیا اس کو, یہ ہدیہ کہہ دیا, یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے. آپ سمجھ لیں کہ ہدیہ کہہ دینے سے بھی زکات ادا ہو جائے گی, آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ بتائیے, اس طرح کی صورتحال ہم سب کے سامنے ہے, لیکن مسائل ہمارے علم میں نہیں. ہم سمجھتے کہ مدرسے کی جب رسید کٹے گی تبھی زکات ادا ہوگی. ایسا نہیں ہے. نمبر 1 پہ آپ کے یہ جو قریبی رشتہ دار ہے ان کا نمبر آتا ہے, اس کے بعد مدارس کا نمبر ہے, اس کے بعد دیگر لوگوں کا. اس لیے کہ یہ ان سے 2 ڈبل اسٹینڈرڈ پورا ہوتا ہے. نمبر 1 آپ کی ذمہ داری ہے دین کی اشاعت اور دین کی تبلیغ, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ زکات ادا کرنا یہ آپ کی ذمہ داری. مدارس کو دینے سے دونوں ذمہ داریاں پوری ہوتی ہیں. تبلیغ دین کا کام بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ آپ کی زکات بھی ادا ہوگی. اسی طرح سے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا, ان کے ساتھ اچھا بہیو اور سلوک کرنا یہ آپ کی الگ سے ذمہ داری ہے, اور زکات ادا کرنا یہ الگ سے ذمہ داری ہے. اگر رشتہ دار کو دیں گے تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ پورا ہوگا. اس لیے یہ دونوں چیزیں چھوٹی پہ رہتی ہے زکات کی ادائیگی کے حوالے سے. اس کے بعد باقی چیزوں کا نمبر آتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو مسائل ہم بہت سارے بیان نہیں کر سکے, لیکن آپ چاہیں تو مسائل معلوم کر سکتے ہیں فون کے ذریعے سے. لیکن اللہ کے واسطے سمجھ کے رکھیے کہ زکات ادا کرنا ہے. زکات بنیاد اور بیس ہے, اور کسی بھی مکان کی جب بیس کھسک جاتی ہے تو وہ رہنے کے قابل نہیں بچتا. اسی طرح سے جس کا ایمان اور اسلام, اس کی ایک بنیاد, کوئی نہ کوئی بنیاد اگر کھسک جائے تو وہ ایمان اس قابل نہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم میدان محشر تک فارورڈ ہو سکے اور وہاں سے آگے بڑھ سکیں. وہ اس قابل نہیں, وہ ڈیپینڈیبل نہیں, بھروسے کے قابل نہیں. دھیان رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مال دے تو خیر کی توفیق بھی دے, اور اس کی زکات کی ادائیگی کی توفیق دے. ہمارے دلوں کو حوصلہ اور ہمت دے اللہ کے راستے میں, اور رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرتے ہوئے ہمارے دل پہ کوئی ملامت, کوئی نفرت اور کسی طرح کی کوئی پریشانی اور چہروں پر کوئی شکن نہ ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.